پاکستان میں آج عمران خان کی ملاقات کا دن ہے اور اس ملاقات کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی ساری سیاست اب اس ملاقات پر آ کر رک گئی ہے۔ تمام لیڈر اور قیادت صرف زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری عمران خان سے ملاقات ہو۔ اس ملاقات کو روکنے کے لیے ریاست اپنا پورا زور لگائے گی۔ پاکستان میں پچھلے ایک ماہ کے اندر صرف ایک ملاقات ہو سکی ہے عظمیٰ خان کی، اور اس ملاقات کے بعد بھی ایک ایسا طوفان آیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خود آ کر اپنے آئی ایس پی آر کے ذریعے بتانا پڑا کہ وہ عمران خان کے بارے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے وہ غلطی کی، سیاست میں مداخلت کی جو بات ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، وہ آ کر انہوں نے خود اس کا اعلان کر دیا، اور ان کی اس پریس کانفرنس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی سر اس کا باقاعدہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، اس کو انالائز کر رہا ہے، اور کتنی مداخلت ہو رہی ہے یہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے۔ پاکستان میں اس ملاقات کو نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن کچھ ایسے اشارے آج ہمیں ملے حکومت کی طرف سے، اور وہ اشارے کیا ہیں کہ شاید یہ ملاقات کروا دی جائے، اور اس میں جو آپ کا برتاؤ ہے سہیل افریدی کا پچھلے کچھ دنوں سے، اور جس طرح سے وہ دھرنا دینے کی بات تو کرتے ہیں، اسلام آباد آنے کی بھی بات کرتے ہیں، مگر اعلان انہوں نے نہیں کیا، اور اعلان کو عمران خان کی ملاقات کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ آپ نے اگر چیز نوٹ کی ہو نا، تو علی امین گنڈا پور سے جو سوال ہوتا تھا ہمیشہ سے کہ یار تم نکلتے کیوں نہیں ہو، کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ 3 دفعہ عمران خان نے کہا اور وہ نکلے، لیکن اس کے بعد وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور انہیں جان بوجھ کر اپنی ملاقاتوں کو کینسل کروایا۔ جو شخص 3 گھنٹے عمران خان کے پاس بیٹھا رہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر، وہ بعد میں عمران خان سے ملنے کا روادار نہیں تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ آ کر ملو، اس نے کہا کہ میں نے نہیں ملنا، سپریم کورٹ چلا گیا ایک جعلی سی درخواست لے کر، اور تاثر یہ دیا کہ میں تو ملنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور گلہ پاکستان کی عوام کو علی امین گنڈا پور سے یہ تھا کہ یہ عمران خان سے ملتا کیوں نہیں ہے، اور عمران خان کے لیے تحریک کیوں نہیں چلا رہا۔ اگر آپ نوٹ کریں نا تو حالات سر اسی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ محمود خان چکزئی یا پارٹی کے باقی لوگ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، تو پارٹی ورکر کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بے چینی ضرور پائی جاتی ہے، اور کنفیوژن ضرور ہے کہ یہ اعلان آخرکار کب ہوگا۔ شفیع جان صاحب نے جی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ملاقات کرنے کے بعد اگر حکم آ گیا تو کیا اعلان ہوگا نکلنے کا، اس کی تیاری کی جا رہی ہے، دھرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر علی خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر دھرنا دیا جائے گا، اور پھر کچھ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے اٹھاتے ہیں تو ہم کہیں اور جا کر بیٹھیں گے، لیکن ہم اس وقت تک جائیں گے نہیں جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جی ایک اجلاس ہوا ہے مری میں، اور منصور عباسی صاحب کی قیادت میں اجلاس ہوا ہے، اور قیادت میں یہ فیصلے کیے گئے کہ راولپنڈی اور آس پاس کے علاقوں سے کارکنان کو جمع کیا جائے گا، اور سارے کے سارے اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ جائیں گے۔ تحریک کب چلے گی؟ شفیع جان صاحب نے جی اس حوالے سے کہا کہ ہم بہت بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں، دھرنے کا بھی ایک باقاعدہ طور پہ ایک پرپوزل ضرور آیا، لیکن پشاور اور کوہاٹ کا جلسہ صرف ہماری ایک موبلائزیشن کا ایک سلسلہ تھا جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آپ آنے والے کچھ دنوں کے اندر تحریک انصاف کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں سنیں گے جو سہیل افریدی کو جہاں تنقید کر رہے ہوں گے وہاں یہ سوال پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا تو مینڈیٹ عمران خان کی رہائی تھا، نکلتے کیوں نہیں ہو، اور کب نکلو گے؟ اور اس بنیاد کے اوپر سہیل افریدی کو کنٹروورشل بنایا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور obviously وہ کیم یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ مجھے تو ہٹا دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرتے نہیں ہوں، جب سے سہیل افریدی آیا ہے اس نے کیا کیا؟ دوستو آج پاکستان کی حکومت نے خلاف توقع، اور حکومت کے ایک ایسے شخص نے جو رات دن تنقید کرتا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی تعریف ہوئی ہے، اور ایک اشارہ یہ دیا گیا۔ عطا تارڑ صاحب ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، اور انہوں نے بطور وزیر اطلاعات کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا رویہ بہتر ہوا ہے، پی ٹی آئی والے جیل مینول کی پاسداری کریں تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا اب یہ رویہ بہتر کیسے ہوا؟ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں سہیل افریدی یا باقی لوگوں کی اگر آپ جو سیاست ہے اس پر نظر دوڑائیں، پچھلے 3-4 دنوں کی جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، شفیع جان صاحب ہوں، جلسے ہوں، ان میں تقریریں ہوں، تو سر وہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تابڑ توڑ یعنی جو موقف ہے بہت ہی سخت قسم کا ہے۔ اگر میں کہوں کہ تابڑ توڑ حملے ہوئے تو یہ غلط تو نہیں ہے؟ تم ہوتے کون ہو، تمہاری ایسی کہ تیسی، ہم کر کے دکھائیں گے پاکستان، یہ ساری باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی گئی، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک ہارڈ لائنر سیاستدان آپ کو شفیع جان کی شکل میں نظر آئے گا، لیکن عطا تارڑ ہمارا بھائی کہتا ہے کہ ان کے رویے میں بہتری آئی ہے، تقریریں کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینا، یعنی حق کی بات کرنا، میں خلاف نہیں کہوں گا، حق کی بات کرنا، کسی کو اس کے آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد کروانا کہ تمہاری حد کیا ہے، پاکستان آئین کسے کہتے ہیں، جمہوریت کیا ہے، پاکستان کا مینڈیٹ کیا ہے، اور آپ کو یہ مینڈیٹ چوری نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو دیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ بہتر ہے۔ ایک سہیل افریدی صاحب نے جو بہت اچھا کام کیا، وہ کام یہ تھا دوستوں کہ ایک تقریب میں جو شہداء تھے
उनको बुलाया और चेक देते हुए जब वो चेक देने की बारी आई ना तो उन्होंने कहा सर ये तस्वीर बनवा लें। जो उनके आसपास लोग खड़े थे उन्होंने कहा नहीं यार ये काम मैंने नहीं करना, मैं तस्वीर नहीं बनाऊंगा, और चेक दे दिए और जो तस्वीरें बनाई उनके साथ खड़े करके, बस दैट्स इट। लेकिन तकसीम करते हुए वो चेक यानी 50-50 लाख के वो चेक्स थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं की और नहीं करनी चाहिए। रियासत माँ के जैसी होगी, हुकूमत माँ के जैसी होगी, ये सोहेल अफरीदी आपको करके दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करें। यहां पर पंजाब में कुछ ऐसे वज़रा हैं जी, ज्यादती के केस के अंदर आप लोगों के सर पर हाथ रखें, लेकिन वो भी पर्दे में रखा जाता है। पूरी दुनिया के कैमरामैन को बुलाकर तस्वीरें बनाई जाती हैं और फिर उसे सर्कुलेट मीडिया पर कर दिया जाता है कि देखिए हम आ गए। ऐसे केसेस के अंदर तो लोगों की जो पहचान है वो छुपाई जाती है, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर उंगली उठाना और तनकीद करना सर बहुत ही आसान है। पाकिस्तान में आप 10 रुपये खर्च करें उसके लिए भी आपको तस्वीर बनाना याद रहता है। तो एक नई रवायत सोहेल अफरीदी ने ज़रूर कायम की है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, एक ख़ानदान का फ़र्द चला गया दुनिया से, शहीद हो गया, इस वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गया, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के सामने उसे बुलाएं, उसकी तस्वीर के साथ जो है उसे चेक देते हुए दुनिया को दिखाएं कि देखो हम कितना दर्द दिल रखते हैं। पंजाब में तो सर लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। एक रेडी जो किसी गरीब की पूरी कुल कायनात होती है जहाँ से वो रोजी रोटी कमाता है अपने बच्चों के लिए, उसकी आंखों के सामने उसको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि शायद वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है और फस्तायत का एक माहौल है। आज एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, कर्नल साहब ने क्या कहा वो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा, और कुछ यूट्यूबर्स किस तरह एक जनरल के घर में छुपे रहते थे, जो उन्होंने बातें कही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक वीडियो दोस्तों आई विश कि मैं आपको दिखा सकता, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ ये वीडियो असल में है क्या। एक शख्स जिसके सर के बाल जो हैं वो काट दिए जाते हैं, उसकी दाढ़ी को उसके चेहरे से नोचा जाता है, उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और उसे इस पोजीशन में लिटाकर जो गंदा पानी है लोटे में उस पानी को पिलाया जाता है। यह है सर पंजाब, और एक आम आदमी की इज्जत नफ्स उसको किस तरह से मजरू किया गया, वो सारी उम्र इस ट्रॉमे से बाहर नहीं आएगा। ये वाकया कहाँ का है ये मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स रख दूं। शुजाबाद के मौजा सोमन में जमीन के तनाजे पर बाअसर वडेरे की जानिब से कानून को हाथ में लेने का संगीन वाकया सामने आया। अहल खाना के मुताबिक हाशिम और हक नवाज ने अपने साथियों के हमरा इमरान नामी शख्स को जबरदस्ती अगवा करके डेरे पर मुंतकिल किया, जहां उसे कई घंटों तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासा खानदान का कहना है कि तशद्दुद से भी मुलज़मान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो इमरान के सर, मूंछें, दाढ़ी और भवें जो हैं उसे साफ कर दिया गया और उसे गलाजत भी पिलाई गई। दूसरी जानिब मुतासा शख्स के अहले खाना ने मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। अहले इलाका ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बासर अफराद की जानिब से अपनी अदालतें लगाना कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आपने CCD तो बना ली भाई, इस तरह भी ध्यान करें। इसके ऊपर जी पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट आया CPO मुल्तान की तरफ से रिप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्तान पुलिस ने मुतासा फरीक की दरखास्त पर फौरी एक्शन लेते हुए मुकदमा नंबर 2040-25 कुछ इस तरह से उसका नंबर है, सिटी शुजाबाद में दर्ज करके नामजद मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़मान से मजीद तफ्तीश जारी है और उन्हें अदालत में पेश करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुल्तान पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेगी। हुकूमत पंजाब, इस पर लोगों ने रिएक्शन क्या दिया कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि केस फौरी तौर पर CCD के हवाले करके इन अगवा करने वालों को निशानी इबरत बनाएं। देखें, कानून हाथ में लेने का, अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया, अगर आप इस तरह की ट्वीट से, मेरा ख्याल है कि रिएक्शन से लोगों को परहेज़ करना चाहिए। फिर तो जंगल का कानून होगा ना, किसी ने डाका डाला, किसी ने चोरी की, किसी ने किसी को कत्ल किया, कानून को हरकत में आना चाहिए। निज़ाम को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो फैसला कर सके। जब निज़ाम मजबूत नहीं होता ना सर, या तो लोग अपनी प्राइवेट जेलें बनाते हैं, अपने डेरों पर जाकर लोगों के साथ ये सलूक करते हैं, या फिर गरीब के हाथ में जब उसे अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर वो कानून को अपने हाथ में लेकर इंसाफ खुद हासिल करता है। जो हमने कराची में अक्सर देखा है, डाकू अगर पकड़ा जाता है तो आवाम उसे मारती है, बांध देती है, और अगर उनका गुस्सा फिर भी कम ना हो तो फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है। तो निज़ाम में सर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हर शख्स को उसके किए का जो है वो जवाब देना होगा, और इस तरह की ट्वीट से जो है जो कुछ हुआ बहुत ही तकलीफ दे है। जो इस भाई के साथ हुआ, अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उस भाई को अल्लाह ताला सब्र दे, हौसला दे और हिम्मत दे कि वो इस कैफियत से बाहर आए जो उसके साथ हुआ। ये एक्सप्लेन करना शायद मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। मैं आपको दोस्तों ये भी खबर दे दूं, जो आज जनरल फैज़ के हवाले से कुछ बातें जो है की जा रही हैं, कुछ लोगों का ये क्लेम है और लोग ये दावा कर रहे हैं कि फैज़ हमीद केस फ़ेज़ 2 में तैयबा गुल, नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन की बात हो रही है जी, हरासा करने का इल्ज़ाम करने वाली खातून और साबिक चेयरमैन नैब, 4 साबिक वफाकी सेक्रेटरी और 4 रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स और 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 2 साबिक चीफ जस्टिस और 2 साबिक DG FIA, 5 रिटायर्ड जज, 3 साबिक वज़ीर आला
اور سابق چیئرمین نیب اور سابق صدر کا کردار اہم ہے۔ دورانیہ 2016 سے 2022 تک کا ہے۔ غالب امکان ہے کہ ان کی رہنمائی حاصل کی جائے، کچھ کو بلایا جائے اور اس عمل کی شروعات اگلے کچھ مہینوں میں جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی 4 مہینوں کا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ 2016 اور 22 کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ججز کا احتساب ہو، اس میں ثاقب نثار بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، اور پھر کچھ 3 سٹار جنرلز ان کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا بھی ہوگا، ان کو بھی بلا لیا جائے گا، اور پھر کچھ وزراء اعلیٰ کا بھی اس میں نام لیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جو عمران خان کے خلاف جو آپ جس شخص کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ تو کیا جائے گا، لیکن ایسی افواہیں بھی جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ آج کرنل ریٹائرڈ جی انعام الرحیم صاحب نے کچھ باتیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہی ہیں، آسما شیرازی کے پروگرام میں یہ موجود تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے شواہد دیکھے 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب کئی ملزمان اور یوٹیوبر جنرل فیض کے فارم ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے۔ جنرل فیض آئے، روز اپنی موبائل سم بدلتے تھے اور پھر کسی ایک کو فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ میرا نیا نمبر ہے۔ سب کو بتا دو، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جڑے ہر شخص کا فون ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہر نئی سم ڈالنے کے 15-20 منٹ کے بعد ریکارڈنگ سسٹم میں آ جاتی۔ فیض حمید نے ٹاپ سٹی سے چوری کی گئی 2 قیمتی گاڑیاں ثاقب نثار کو دی، ثاقب نثار نے خود رکھ لی اور دوسرے بیٹے کو دے دی۔ رینجرز کے جس انسپیکٹر نے ثاقب نثار کے بیٹے سے گاڑی ریکور کی، میری اس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ سر ہمیں تو ڈر تھا کہ کہیں گاڑی آگے بیچ نہ دی گئی ہو۔ جنرل باجوہ کے بارے میں نون لیگ سمجھتی ہے کہ جنرل باجوہ کی سیاسی مداخلت تھی تو وہ صرف الزام نہ لگائیں، کابینہ سے منظوری لیں اور جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 کا کیس شروع کریں، جیسے پرویز مشرف کا کیا تھا، کسی نے روکا ہے۔ صرف پبلک گیلریز نہ کھیلیں یا کھولیں، کچھ انہوں نے ایسی بات کی۔ اب دیکھیں، جہاں تک جنرل باجوہ کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے سر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنرل فیض کا احتساب کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ احتساب نہیں کرتی۔ آپ کر کے دیکھ لیں جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں، آج تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہہ دیا نا کہ بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بالکل تیار کیا تھا کہ دیکھ لیں، کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملے۔ حالانکہ جنرل باجوہ کے بارے میں نون لیگ مسلسل کہہ رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سیاست میں مداخلت کی، اس کو پکڑو، یہ بھاگنے نہ پائے، یہ بچنے نہ پائے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں نہیں کچھ ملا۔ یعنی خبردار، آپ نے اس طرح کی بات کی ہے تو اس کا آپ کو ایک بہت ہی جو نتائج ہیں بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بڑا واضح پیغام جو ہے نون لیگ کو دے دیا۔ لیکن جب کوئی جیل میں ہوتا ہے نا تو آپ اس کے خلاف جو مرضی باتیں کریں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں اس وقت کیوں نہیں کی گئی جب جنرل فیض یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ اس وقت سب لوگ مل کر جنرل فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے، اور آج جو اقتدار میں جو فیضیاب ہو رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا، اور سارا عمران خان کے اوپر جو ہے مدعا ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو، کرنل انعام کون ہے؟ پاکستان آرمی کے سابق افسر اور معروف وکیل ہیں جی۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور آرمی کی جوڈیشل برانچ جیگ میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے مقدمات، خاص طور پہ جبری گمشدگیوں، مسنگ پرسنز کے کیسز کی پیروی بھی کرتے رہے۔ انہوں نے متعدد بار فوج کے اعلیٰ افسران کی توسیع، ملازمت، کورٹ مارشل اور دیگر تنازعات کے خلاف عدالتوں میں پٹیشنیں بھی دائر کی۔ اور اس میں ایک کامران شاہد نے جی ایک بات ایڈ یہ کی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے فیض حمید سپریم کورٹ جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کسی اور شخص کے ذریعے پٹیشن دائر کر کے کوشش کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تھرڈ پارٹی سے آئی پٹیشن کو عدالت میں نہیں آنے دوں گا، خود پٹیشن لانی ہے تو آپ لے کر آئیں۔ تو آج یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس وقت بولتے ہیں نا جب وہ پٹیشن تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تو کسی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن آج آپ کو یہ خبریں نا ہر کونے سے سننے کو ملیں گی کہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان میں ایکس پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، اور آج ایک بار پھر پاکستان میں حکومت کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اگر ہمیں ایکس نے پاکستان میں جو دفتر ہے وہ اگر وہ نہیں kholتے اور ہمارے قانون کو نہیں مانتے تو پھر ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم ایکس کو پاکستان میں بند کر دیں گے۔ باقی ممالک نے بھی ایسی دھمکیاں دی، اگر ٹویٹر پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو دفتر کھولے ورنہ بین کر دیں گے، وی پی این پر بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو نظام تھا نا آپ کے پاس، یہ بڑا جی اسٹرانگ قسم کا سسٹم ہے، اور یہاں سے لوگوں کو ان کی ٹویٹس کو ان کے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جمائما نے پوری اس کے اندر ایلن مسک کو جو خط لکھا کہ آپ کے پاس ایسے الگریدمز موجود ہیں اور پاکستان میں ایسا ایک نظام موجود ہے، چائنا کا اور پھر کینیڈا اور پھر ایک اور کمپنی ہے جنہوں نے مل کر اس کو ترتیب دیا، جہاں پر فلٹرز لگا دیے جاتے ہیں اور پیغام، نام اور سب کچھ جو ہے وہ سینسر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی ریچ کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں سر یہ کام پچھلے کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اگر ہم اپنے نمبرز دیکھ رہے ہیں انالیٹکس کے اندر، جو ویوز ہمارے ماضی میں 2.5-3 لاکھ کسی بھی ویڈیو کے آیا کرتے تھے، وہ آج آپ کے پاس تقریباً کوئی 50-60 ہزار مشکل سے کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے نام کو، عمران خان سے جڑے ہر پلیٹ فارم کو انہوں نے اس سینسر، یہ جو فلٹر انہوں نے لگائے اس سسٹم میں ڈال دیا ہوا ہے۔ اور دوستو، آخر میں آپ کو یہ افسوسناک خبر دیں، اور یہ بھارت سے ہے۔ بھارت ویسے ہی اس کا ایک مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ سڈنی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کر دی گئی، اور پھر بعد میں جو آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اب پوچھ گچھ کر رہی ہے جو ان کے بھارت کی سرکار ہے ان سے، اور انفارمیشن شیئرنگ کی جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور واقعہ جی یہ پیش آیا جی بہار میں، جہاں پر بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے تقریب میں مسلمان خاتون کا نقاب کھینچ دیا۔
اب اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی؟ اور جتنے بھی مسلمان وہاں پہ کھڑے تھے ان کو ضرور وزیر اعلیٰ صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی. اب بھارت کے اندر نا کوئی بولے گا نہیں. راکھی ساونت کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے یہ سوال ضرور کیا, لیکن یہ کہاں پر باقی جو چیمپئنز بنے پھرتے ہیں کہاں گئے, جو بھارت کے بارے میں ہمیشہ سے باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو پاکستان پکچر پیش کرتا ہے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. وہ تمام کرکٹر جس میں غالباً ایک عرفان پٹھان بھی ہے جو پاکستان پر ہمیشہ تنقید کرتا ہے کہ پاکستان کو لگتا یہ ہے کہ سارے مسلمان صرف پاکستان میں رہتے ہیں, یہ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جتنے بھی اندھے ہیں نا وہ دیکھیں کہ کیا ہوا. اب یہ واقعہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارتی مسلمان خواتین کا حجاب پہننا مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیسے؟ عرفان پٹھان اور باقی تمہارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں. بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ صرف بھارت, یہ مسلمان صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے بھائی, پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے. یہ اسلامو فوبی اور باقی جو معاملات جس میں ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو, مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ صرف ایک دیش کی بات نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ اب تو بھارت میں بھی ہو رہا ہے اور آپ کی سرکار کر رہی ہے. یہ وزیر اعلیٰ نے کیا کیا؟ مسلم دشمنی اور تنگ نظری کا حالیہ واقعہ بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں پیش آیا, جہاں بی جے پی کے اتحادی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے, اس منحوس نے ایک تقریب میں مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب جو ہے وہ کھینچا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں روایتی اور دیسی طریقہ علاج کی وزارت آیوش کی جانب سے آیوش ڈاکٹروں کو ملازمت کا تقرر اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے کی تقریب رکھی گئی, جس میں وزیر اعلیٰ بہار آیوش ڈاکٹروں کو تقرر نامہ دے رہے تھے. اس دوران جب ایک مسلمان خاتون نصرت پروین کی باری آئی, جنہوں نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا اور مکمل برقعے میں ملبوس تھی, خاتون کو تقرر نامہ حوالے کرتے ہوئے نتیش کمار نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ان کا نقاب کھینچ دیا. اس موقع پر ان کے ساتھ موجود نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی, اور وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سر یہ پورا نا ایک ایسی حکومت ہے جس کو باقاعدہ طور پر نریندر مودی یا ان کی سرکار, اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمیشہ سے نریندر مودی کی سرکار ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی آئی ہے. ایسے واقعات بھارت کے اندر ہونا مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی.